شفیع کا مطلب یہ ہے کہ حکم کی بنیاد، قیاس کی بنیاد علت ظاہرہ پر نہ ہو بلکہ حکمت مخفی پر ہو، تو مخفی حکمت کو دیکھتے ہوئے اگر ترجیح دی جائے اس کو، تو اس کو کہتے استحسان، دلیل استحسان۔ فقہا کے نزدیک استحسان ایک دلیل شرعی ہے، لہذا امام محمد نے استحساناً اسے جائز قرار دیا ہے۔ اب یہ استحسان یا قیاس خفی کو جو ترجیح دی امام محمد نے، ان کی بنیاد کیا ہے؟ تو صاحب ہدانہ نے ایک لفظ میں اشارہ کیا، للعادت، عرف و عادت کی وجہ سے۔ عرف و عادت کی کل تشریح کر دی تھی کہ عرف و عادت کہتے ہیں اس چیز کو جو انسانی آبادی میں، سوسائٹی میں یا انسانوں کے درمیان رائج ہو اور اس پر وہ چلنے لگیں۔ ما تعارف الناس وساروا علیہ، وہ چیز جو لوگوں کے درمیان رائج ہو اور لوگ اس پر چلنے لگیں، لوگ برتنے لگیں، اپنی زندگی میں اس کو داخل کرنے لگیں، پیوست کر لیں، تو یہ عرف ہے، اسی کو عادت بھی کہتے ہیں۔ عرف و عادت کا تھوڑا سا فرق بتایا تھا ہم نے کہ عادت دراصل انسان کی فطرت سلیمہ سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ ایک حوالہ دیا تھا، شاید آپ کو یاد رہا ہو، کہ امام غزالی کی کتاب ہے المستصفیٰ۔ امام غزالی نے مستصفیٰ میں عادت کے بارے میں لکھا ہے کہ جو طبع سلیمہ، سلیم فطرت سلیمہ، طبیعت سلیمہ جس چیز کو قبول کرے وہ عادت ہے، جس چیز کو فطرت سلیمہ قبول کرے وہ عادت ہے۔ اور عرف کا مطلب یہ ہے کہ انسانی سوسائٹی میں جو چیز رائج ہو جائے وہ عرف ہے۔ اب آج تھوڑے سے اس میں یہ اضافہ کر لیجئے کہ عرف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عرف قولی، ایک عرف فعلی۔ یعنی کبھی کسی سماج میں قول، الفاظ یہ عرف کا درجہ اختیار کرتے ہیں، اور کبھی فعل، عمل، عملی چیز رائج ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے جہیز کا۔ اب جہاں بھی جہیز یا دہیز بولتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ لڑکی کے نکاح کے بعد رخصتی کے وقت میں لڑکی کے ساتھ جو سامان دیا جائے اس کو جہیز کہتے ہیں۔ شریعت میں یہ کوئی چیز نہیں، نہ اس کی کوئی تعبیر، نہ اصطلاح، یہ عرف عام میں یہ چیز رائج ہو گئی۔ اور اسی طرح قولی، یہ تو قولی ہوا، عرف فعلی جیسے بارات کا آنا یہ لوگوں میں رائج ہے، عملاً رائج ہے، اور دعوتوں میں مختلف آئٹم کا آنا یہ قولاً یہ چیز نہیں ہے۔ اب کھا رہے ہیں تو باراتی کو کیا کھلائیں گے؟ جیسے باراتی پہنچتے ہیں ان کے ساتھ شاوالا ہوتا ہے، ان کے بیٹھنے کے خاص نظم ہوتا ہے، ان کے کھانے کے لیے پہلے ایک میٹھی چیز پیش کی جاتی ہے اور دست میں پیش کرنے کا رواج ہے، کھیر، نمک، اور وہ مٹھائیوں سے سجی ہوئی چیز ہوتی ہے کھانے کی جس کو شکرانہ کہتے ہیں، اس کا رواج ہے ہمارے ہندوستان۔ تو یہ رواج قولی نہیں بلکہ فعلی ہے۔ تو عرف کبھی قولی بھی ہے جیسا کہ جہیز، اور فعلی بھی ہے جیسا کہ یہ شکرانہ یا بارات، اور بھی ایک لفظ تلک چلا ہے، یہ تلک رواج عملاً ہے، بہت سی جگہوں میں ہے۔ پھر عرف کی دو قسمیں ہیں، ایک عرف عام اور ایک عرف خاص، دونوں کے قولی کی بھی دو قسمیں ہیں اور فعلی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ عرف قولی بعض الفاظ
پورے ملک میں رائج جیسے لفظ چمچا کہیں بولی آپ سب جانتے ہیں، اور اسی کو چمچا کے بجائے اگر آپ بولیں گے پوا، سورس کے معنی میں یہ عرف خاص ہے، خاص ماحول میں جہاں آپ پڑھ رہے ہیں وہاں کے ماحول میں تنہا ہر جگہ نہیں ہے، یہ عرف خاص ہے۔ اور بھی بہت سے الفاظ ہیں جو پورے ملک میں رائج ہیں، وہ عرف خاص عام ہے، اور ایک عرف خاص ہوتا ہے، بعض جگہوں میں ہوتا ہے۔ جیسے لفظ طلاق یہ عرف شرعی ہے، شرع میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، اصطلاح شرع ہے، لیکن طلاق کی جگہ میں بہت سی جگہ میں بولتے ہیں چھوڑ دیا، اور عام ہے چھوڑ دینا، آزاد کر دینا، یہ عرف عام ہے۔ لیکن بعض علاقوں میں اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے فارختی بولتے ہیں کہ میں نے فارختی دے دی۔ اب یہ بعض مغربی یو پی کے بعض علاقوں میں فارختی کا لفظ ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ چچا کے لیے بولتے ہیں انکل کا لفظ ہے یا چچا کا لفظ، یہ عرف عام ہے۔ بعض جگہوں میں تایا بولتے ہیں، یہ عرف خاص ہے، بعض علاقوں میں جو مغربی یو پی ہے۔ اسی طرح فعلی میں بھی بعض عرف فعلی عام ہے اور بعض عرف فعلی خاص ہے۔ جیسے جہیز کا یہ جو فعل ہے یہ عام ہے، اور تلک کا رواج یہ عام نہیں، عرف خاص ہے، کہیں ہے کہیں نہیں۔ اس طرح عرف عام عرف خاص۔ اب اس کی جو بحث ہے احکام ہے، یہ تو جب وہاں آئے گا تب۔ یہاں آپ کو ہم نے اس طرح اس لیے اشارہ کیا کہ امام محمد کے نزدیک بہت سے احکام جو عرف پر مبنی ہوتے ہیں، امام محمد نے سہولت سے کام لیا اور دلیل استحسان کو جگہ دی ہے، جیسے یہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح امام محمد ایک چیز آپ پڑھیں گے، ہدایت ثانی سے گزر چکے، وقف کا باب آپ نے نہیں پڑھا، وقف میں یہ بحث آتی ہے کہ انہی چیزوں کا وقف جائز ہے جو چیز دائمی رہنے والی ہو، استحکام ہو، جس میں جو عقار ہو یعنی ثابت، جیسے زمین ہے، مکان ہے، اس کا وقف جائز نہیں۔ اور وہ چیز جو اشیاء منقولہ یہاں سے وہاں جانے والی چیز، الماری ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، منتقل ہونے والی چیز، اس کا وقف جائز نہیں۔ لیکن امام محمد نے عرف کی وجہ سے بعض ایسی چیزوں کا بھی وقف جائز قرار دیا جو منقولہ ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل، جیسے کتابیں ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہیں، اشیاء منقولہ کا وقف جائز نہیں۔ لیکن امام محمد نے کہا اس کا چونکہ بہت زمانے سے، صدیوں سے اس کا رواج رہا ہے، لوگ کتب خانے وقف کرتے ہیں، کتابیں وقف کرتے ہیں، عرف کو دیکھتے ہوئے امام محمد نے اسے جائز قرار دیا۔ اسی طرح امام محمد نے یہ بھی جائز قرار دیا کہ اگر کسی نے زمین وقف کی اور اس کے ساتھ زمین میں حل بیل بھی ہے، تو وہ حل بیل تابع ہو کر عرف کی بنا پر وہ بھی وقف ہو جائے گا۔ آواز پہنچ رہی ہے؟ جی آ رہی مولانا۔ اب آگے کے مسئلے کو دیکھیے، جو عبارت پڑھی گئی ہے، وَلَوِ اشْتَرَاهَا، اگر کسی شخص نے پھل کو خریدا، ہاں زمین لوٹ رہی اشتراء میں پھل کی طرف، ثمرتن مطلقاً بغیر کسی شرط کے، یعنی شرط نہ قطع کی لگی تھی کہ کاٹنے کے پھل کاٹ لیں گے فوراً، اور نہ ہی ترک کی لگی تھی، تبقیہ کی لگی تھی کہ وہ رہے گا درخت پر، اگر مطلق فروخت کر دی اور کسی نے مطلق خرید لیا،
وَلَوِ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا، مشتری نے پھل کو بغیر کسی شرط کے خرید لیا، وَتَرَكَهَا بِإِذْنِ الْبَائِعِ، یعنی صلب عقد میں، بنیادی عقد میں یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ پھل توڑ لیں گے یا رہنے دیں گے، مطلق بات ہو گئی۔ اب بعد میں بائع سے اجازت لے رہے ہیں کہ بھائی صاحب اس پھل کو کچھ دنوں رہنے دیجئے، اگر ابھی ہم لے جائیں گے تو بڑا نقصان ہو جائے گا، پکے گا نہیں، سڑ جائے گا، رہنے دیجئے کچھ دنوں، پھر پکنے قریب ہوگا تو لے جائیں۔ اجازت لے لی بائع سے۔ وَتَرَكَهَا بِإِذْنِ الْبَائِعِ، بائع کی اجازت سے پھل کو درخت پر چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ طَابَ لَهُ الْفَضْلُ، اب اس میں جو کچھ بھی اضافہ ہو جائے تو یہ اضافہ، یہ فضل جائز ہو جائے گا، مشتری کے لیے یہ جائز ہو جائے گا، کیونکہ بائع کی اجازت سے اس نے پھل کو درخت پر رہنے دیا ہے تو یہ شکل جائز ہے۔ وَإِن تَرَكَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ، لیکن بائع کی اجازت کے بغیر اس کے درخت پر مشتری نے پھل کو رہنے دیا ہے تو ایسی صورت میں یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب پھل میں جو اضافہ ہو جائے وہ جائز نہیں ہے، تو نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ تصدق بما زاد فی ذاتہ، وہ صدقہ کرے گا اتنے کو جتنا اس میں اضافہ ہوا ہے۔ تصدق بما، صدقہ کرے گا اتنے کو، زاد فی ذاتہ، جو اس کے اصل مبی میں اضافہ ہوا ہے، لحصولہ، کیونکہ یہ اضافہ حاصل ہوا ہے بجہت محظورۃ، محظور طریقے پر، ممنوع طریقے پر، محظور کہتے ہیں ممنوع، بجہت محظورۃ، ممنوع طریقے پر یہ چیز حاصل ہوئی، کیونکہ اس نے اجازت تو نہیں لی تھی کہ فرق درخت پر یہ پھل رہے، جب اجازت نہیں لی، اب اس پھل میں درخت سے جو عرق پہنچا اور چیزیں پہنچی، درخت یہ پھل کچھ بڑا ہو گیا، اضافہ ہو گیا اس میں، تو یہ مال حرام ہے، ناجائز ہے، اس لیے اس کا تصدق لازم ہے۔ یعنی تصدق، وہ صدقہ کرے بما زاد فی ذاتہ، جو اضافہ ہو گیا اصل مال میں۔ کیوں یہ اضافہ، کیوں صدقہ کرے گا؟ لحصولہ بجہت معذورۃ، اس لیے کہ اس کا حصول ممنوع طریقے پر ہوا۔ یہ تو ہوا مشتری نے مطلق معاملہ کیا اور ترک کر دیا، بائع کی اجازت سے درخت پر پھل کو رہنے دیا تو اضافہ جائز ہے، اور اگر بائع سے اجازت نہیں لی تھی پھر بھی رہنے دیا تو اضافہ جائز نہیں ہے اور اس کا صدقہ کرنا واجب۔ اب دوسرا، وَإِن تَرَكَهَا بَعْدَمَا تَنَاهَا عَظَمُهَا، لیکن اگر وہی پھل، اسی پھل کو جو درخت پر تھا وہ پختہ ہو چکا تھا، تناہی عظم ہو چکا تھا، یعنی اتنا ہو گیا، اتنا پختہ ہو گیا کہ اب اس میں اضافہ نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ رنگ بدلے گا، پکے گا، لیکن اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، پھل اس پوزیشن میں ہو۔ اگر مشتری نے پھل کو چھوڑ دیا درخت پر تناہی عظم کے بعد، لم یتصدق بشیء، تو اس میں کچھ بھی اضافہ نہیں کرے، وہ صدقہ نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اضافہ ہی نہیں ہو، ما زاد فی ذاتہ، یہ اب اس کے ذات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، جب نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ پھل اپنی پختگی کو پہنچ چکا تھا، اب وہاں درخت پر رکھا ہوا ہے محض پکنے کے لیے، رنگ بدلنے کے لیے، وہاں اضافہ اس پر کچھ بھی نہیں ہو رہا، جب نہیں ہو رہا تو اس کے ساتھ مال حرام ملوث نہیں ہوا، جب نہیں ہوا تو صدقہ بھی نہیں کرے۔ وَإِن تَرَكَهَا، اگر بعدما تناہا عظمها، پھل کے پختہ ہو جانے کے بعد مشتری نے بغیر بائع کی اجازت کے پھل درخت پر چھوڑ دیا، تب بھی اس صورت میں وہ صدقہ نہیں کرے گا، لأن هذا تغیر حالت لا تحقق زیادت، اس لیے کہ یہ محض حالت کی تبدیلی ہے، نہ کہ اضافہ پایا جا رہا۔
پھل جب پختہ ہو گیا تب وہاں درخت پر ہے تو وہ حالت کی تبدیلی ہو سکتی، پہلے ہرا پھل تھا اب پیلا ہوگا یا کالا ہوگا، پکنے کی جو شکل ہے وہ شکل اختیار کرے گا، اضافہ اس میں نہیں ہوگا۔ جب اضافہ نہیں ہوگا بلکہ صرف تغیر حال ہو رہا ہے، لا تحقق زیادت، نہ کہ زیادہ ہو رہا ہے، تو یہ مال حرام نہیں ہے، اس لیے اس کا صدقہ نہیں۔ اور آگے جزیہ وَإِنْ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا وَتَرَكَهَا عَلَى النَّخِيلِ وَقَدْ اسْتَأْجَرَ النَّخِيلَ إِلَى وَقْتِ الْإِدْرَاكِ طَابَ لَهُ الْفَضْلُ۔ اگر مشتری نے درخت کو پھل کو درخت پر چھوڑ دیا تھا، خریدا مطلقاً، کوئی قید نہیں لگی، نہ ترک کی کہ رہنے دیا جائے، نہ قطع کی کوئی نہیں، وَتَرَكَهَا عَلَى النَّخِيلِ، کھجور کے پیڑ پر ہی پر کھجور کو چھوڑ دیا، وَقَدْ اسْتَأْجَرَ النَّخِيلَ إِلَى وَقْتِ الْإِدْرَاكِ، اس حال میں کہ باغ والے نے، درخت والے بھائی نے اجرت مانگ لی نخیل کی، درخت کی، الا وقت الادراک، کاٹنے کے وقت تک، ادراک پھل کو توڑنے، حاصل کرنے، کاٹنے، یعنی مشتری نے دیکھا کہ پھل تو خرید لیا، بات کچھ ہوئی نہیں، یہ کہا کہ بھائی اب 1 مہینے اور یہ رہے گا اور 1 مہینے جو ہے اجرت جو ہو وہ لے لیجیے، یا مشتری نے کہا اس کو بھائی نے کہا کہ اس پھل کو اگر درخت پر رکھنا ہے تو رکھ سکتے ہیں، پھل پکنے تک، کاٹنے تک 1 مہینے کی مدت ہوگی، لہذا ہم مزید 2000 روپے لیں گے۔ اگر یہ اجرت مانگی اس نے تو یہ اجرت گویا ہو جائے گی۔ اگر مشتری نے مطلق بیع کی، یعنی کوئی شرط نہیں رکھی تھی کہ پھل توڑ لیں گے یا رہنے دیں گے، اور اس نے درخت پر چھوڑ دیا، اس حال میں کہ خود درخت والا بائیں وہ درخت کی اجرت مانگ رہا ہو، الا وقت الادراک، پھل توڑنے کے وقت تک کے لیے، طاب لہ الفضل، تو اس کے لیے، مشتری کے لیے یہ فضل یعنی جو اضافہ ہو جائے یہ جائز ہے، کیونکہ طاب لہ الفضل، پھل اس کو جائز ہو جائے گا، اجرت اس نے دے دی، اس لیے لأن الاجارہ باطلۃ، اس لیے کہ اجارہ باطل ہے۔ پہلے ہی بات ہوئی کہ بھائی جب بیع ہے، بیع میں آپ اجارہ کر رہے ہیں تو اجارہ باطل ہے، لعدم التعارف والحاجت، کیونکہ عرف عام میں اس طرح کا اجارہ نہیں ہے، لعدم التعارف، تعارف نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی عرف نہ ہونے کی وجہ سے، والحاجہ، اور حاجت بھی نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو اجرت پر دے، اجازت سے رکھنے دیجیے، اجرت کی کوئی ضرورت نہیں، نہ رواج ہے نہ ضرورت ہے، فبقي الاذن معتبرا، لہذا جب یہ اذن سمجھا جائے گا، اجرت پر جب اس نے رکھنے کے لیے دیا ہے تو اجارہ تو باطل ہو گیا، اجازت رہ گئی، کیونکہ اس نے رکھنے کے لیے کہا ہے، اجازت دیا ہے، تو اجارہ باطل ہو جائے گا اور اجازت رہ جائے گا۔ جب اجازت فبقي الاذن معتبرا، تو یہ اذن شرعی معتبر سمجھا جائے گا، تو جب سمجھا جائے گا تو جو اضافہ اس کے اندر ہوا طاب لہ الفضل، تو اضافہ جائز۔ اب اس شکل کو دوسری شکل سے برخلاف قرار دینا، بخلاف ما اذا اشترى الزرع واستأجر الارض الى ان يدرك وتركه حيث لا يطيب له الفضل لأن الإجارة فاصل عن الجهالة فأورثت خبثا، برخلاف اس صورت کے اگر کسی مشتری نے کوئی کھیتی خریدی ہے، زمین پر لگی فصل خرید لی اور زمین پر رہنے دیا، واستأجر الارض، اور زمین کو اجرت پر لے لیا کہ بھائی میری کھیتی اس پر رہے گی، 2 مہینے اور پکنے میں رہ گئے ہیں اور 2 مہینے یہ کھیتی رہے گی،
لہذا اس کی جو اجرت ہو وہ لے لیجیے، درخت کاٹنے تک، کھیتی کو کاٹنے تک، وہ طرح کہو اور کھیتی کو، زرع کو زمین پر چھوڑ، حیث لا یطیب له فضل، یہاں اضافہ لینا جائز نہیں، جو اضافہ ہو جائے اس کھیتی میں، مثلا جس وقت خرید رہا ہے ممکن ہے کہ وہاں 10 من یا 2 کوئنٹل 10 کوئنٹل کا امکان ہے کہ اس میں ہوگا، اب اس میں رہنے دیا، ظاہر بات 2 مہینے رہ گئے تو وہ اس وقت بڑھتے بڑھتے 20 کوئنٹل کے بقدر ہو گیا، تو کہہ رہے حیث لا یطیب له الفضل، جو اضافہ ہو گیا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے جائز؟ لأن الاجارۃ فاسدۃ، اس لیے کہ اجارہ یہاں فاسد ہے، فاسد ہو گیا اجارہ۔ کیوں فاسد ہے اجارہ؟ للجہالۃ، جہالت کی وجہ سے۔ جہالت کیا؟ یعنی اجارہ میں مدت متعین ہونی چاہیے، اور صرف یہ کہہ رہے پھل پکتے وقت تک کے لیے چھوڑیں گے، تب کب پکے گا یا نہیں ہوگا، یہ کھیتی کب تیار ہوگی یا نہیں ہوگی، مدت میں جہالت آ رہی ہے۔ جب مدت میں جہالت ہے تو اس جہالت کی وجہ سے اجارہ فاسد۔ فَأَوْرَثَتْ، جہالت ہونے فَأَوْرَثَتْ خَبَثًا، تو یہ جہالت خبث پیدا کر دینے والی چیز ہے، یعنی ناجائز طریقہ اختیار کرنا، ناجائز فَأَوْرَثَتْ، بس یہ سبب بن جاتا ہے خبثاً، خبث کا، حرمت کا، کہ کتنا اچھا پھل ہی اضافہ ہوا اس میں تو کتنا ہوا نہیں ہوا، کیسے آپ درخت کے پھل کا آئیڈیا لگائیں گے کتنا اضافہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا، تو یہ فَأَوْرَثَتْ خُبْثًا، یہ خبث کا سبب بن گیا، جب بن گیا تو اس لیے اجارہ فاسد ہے، اور اس کے لیے زائد کا لینا جائز نہیں۔ وَلَوِ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا، اسی طرح اگر کسی شخص نے پھل کو خرید لیا مطلقاً، کوئی قید نہیں لگائی کہ درخت پر پھل کاٹ لیا رہنے دیا جائے یا پھل کو کاٹ لیا جائے، اس طرح کی کوئی قید نہیں لگی، تب کیا ہونا چاہیے؟ فَأَثْمَرَتْ ثَمَرًا آخر قبل القبض، اور اس میں پھل دوسرا پیدا ہو گیا قبضہ سے پہلے ہی۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے پیڑ ہوتے ہیں، مثلاً آپ سپاٹو کا پیڑ دیکھ لیجیے، سپاٹو کے پیڑ میں بعض یہ ہوتا ہے کہ ابھی پھل لگا ہوا اور وہیں بغل میں سائڈ میں پھول بھی آ گیا، اب ایک پھل ابھی ٹوٹ نہیں رہا ہے کہ سائڈ میں دوسرا بھی ہو گیا، تو آپ نے ابھی اندازے سے لگا کر پھل پورا خرید لیا، اب جب خرید لیا تو اس کے سائڈ میں اور چھوٹے چھوٹے آ رہے ہیں، وہ تو بائے کی چیز ہے، لیکن آپ نے اگر اس کو ترک کر کے 1 مہینہ چھوڑ دیا تو ظاہر بات کے ساتھ دوسرے سب پھل بھی آ جائیں گے۔ اس شکل کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے مطلق پھل خریدا درخت پر، کوئی قید نہیں لگائی، نہ کاٹنے کی نہ رہنے دینے کی، فَأَثْمَرَتْ ثَمَرًا آخر، اب دوسرا پھل اسی میں آ گیا قبل القبض، قبضہ کرنے سے پہلے، فَسَدَ الْبَيْعُ، یہ بیع فاسد ہو جائے گی، لأنه لا يمكنه تسلیم المبیع، کیونکہ اب مبیع کو سپرد کرنا بائع کے لیے مشکل ہے، جو مشکل ہے لتعذر التمیز، تمیز کرنا مشکل ہے کہ یہ جو دوسرے پھل آئے ہیں یہ اس کے سائڈ میں پہلے سے ہے یا بعد میں ہے، یہ تمیز جب دشوار ہو جائے، جو جس وقت خرید کر رہا مشتری اس وقت جو پھل ہے اس میں اور جو اضافہ ہو گیا دوسرے پھل کا، دونوں کے درمیان جب تمیز کرنا دشوار ہو جائے تو پھر ایسی صورت کے اندر تسلیم میں مبیع متعذر ہو جائے گا، ناممکن ہو جائے گا۔ جب ناممکن ہو تو کیا ہو جائے گا؟ فسد البیع، بیع فاسد ہو جائے گا۔ لو اثمرت بعد القبض، لیکن مشتری نے مبیع پر قبضہ کر لیا، اب اس میں دوسرا پھل پیدا ہو رہا ہے، کان فیہ للاختلاط، یشترکان فیہ للاختلاط، تو دونوں شریک ہو جائیں گے اس میں،
قبضہ کر لینے کی وجہ سے مشتری کی ملکیت تو اس میں ثابت ہو گئی. اب اس میں جو اضافہ ہوا اس اضافے میں دونوں شریک سمجھے جائیں گے اختلاط خلط ملط ہو جانے کی وجہ سے. والقول قول المشترک فی مقداری. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑھا یا نہیں بڑھا. مشتری کہہ رہا ہے کہ ہمارے قبضہ کرنے کے بعد جو اضافہ ہوا ہے 1 کوئنٹل کا اضافہ ہوگا. بائع کہہ رہا ہے کہ نہیں 1 کوئنٹل نہیں بلکہ ہمارا اندازہ ہے کہ وہ کم سے کم 2 کوئنٹل ہوا ہے. اب مشتری کہہ رہا ہے جس وقت ہم نے خریدا تھا اس وقت تو جو ہمارا خریدا ہوا لگ بھگ 2 کوئنٹل کا تھا اور قبضہ کر لیا ہم نے. اس کے بعد جو اضافہ ہوا ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ 1 کوئنٹل ہوگا اور بائع کہہ رہا ہے کہ نہیں 2 کوئنٹل ہوگا. تو اس اختلاف میں بات کس کی مانی جائے گی؟ کہہ رہے کہ مقدار میں اختلاف ہو جائے تو بات مشتری کی مانی جائے گی. والقول قول المشتری کی مقدار ہی قول مشتری کا مانا جائے گا مقدار میں لأنه فی یدہ اس لیے کہ وہ اسی کے قبضہ. درخت پر اس نے قبضہ کر لیا تھا اور پھل اس پر ہے تو درخت پر جب مشتری کا قبضہ ہے تو مشتری سمجھ رہا ہے کہ اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اس لیے مشتری کا قول معتبر ہوگا اور فیصلہ مشتری کے قول کے مطابق ہوگا. والقول قول المشتری فی المقدار لأنه فی یدہ کذا فی الباذنجان والبطیخ. کہہ رہے ہیں کہ پھلوں میں جیسے بیگن بھی ہے سبزی ککڑی ہے ان سب کے بھی یہی احکام ہے. بیگن آپ نے خرید لیا اور وہ اپنے پیڑ میں لٹک رہا آپ لے جائیے تو اور اگر رہنے دیجیے گا آپ نے قبضہ کر لیا اور پھر رہنے تو دیا جائے گا لیکن مشترک سمجھا جائے گا قبضے کے بعد والا. اور بطیخ وغیرہ ککڑی وغیرہ کھیرا سب کے احکام ہیں. والمخلص مخلص کا مطلب سود سے خالی ہونا. والمخلص یعنی سود سے بیداغ ہونا. اس کا بیداغ ہو جانا اس وقت ہے یشتری الاصول جبکہ اصل ہی کو خرید لیں. یعنی بجائے باذنجان کو خریدنے کے بیگن خریدنے کے پھل خریدنے کے اصل جڑ ہی سے اس کو خرید لیں. یعنی بیگن ہی کو خرید ککڑی کے پودے ہی کو خرید لیں اور لیحصل زیادہ علی ملک ہی تاکہ جو اضافہ ہو اس کی ملک میں اضافہ ہو. تو اس طرح مخلص ہو جائے گا سود سے یہ خالص ہو جائے گا. بس آج مسئلہ آپ لوگ یہیں طے رکھیے پھر اس کے بعد تسمیات کا مسئلہ 5-6 منٹ رہ گئے ہیں. اگر ذہن میں کوئی سوال ہو تو سوال رکھیں. چلو کسی کو ذہن میں کوئی سوال ہو تو بتائیں.